الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال الله تعالى في مقام آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق اللہ العظیم. وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسلامی کیلنڈر کا نیا سال شروع ہونے والا ہے. بس گنے چنے 2-1 دن رہ گئے ہیں. ذی الحج تقریباً اب رخصت ہے، اور اسی پر یہ رواں سال مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، اور پھر آنے والا نیا سال ہوگا اور محرم کا مہینہ ہوگا.
میرا دل تو یہی تھا کہ میں اپنا جو قصص الانبیاء کا سلسلہ چل رہا ہے اسی کو میں آگے چلاؤں، چونکہ پہلے بھی بہت دیر ہو گئی ہے۔ لیکن کل شاید مغرب کے بعد کسی دوست نے پیغام بھجوایا یا بھیجا کہ محرم کی نسبت سے اور محرم کی پہلی کی نسبت سے کچھ باتیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر ہمیں سنائیں، اور انہوں نے ساتھ میں دلیل بھی دی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر تمہارا کوئی بیان نہیں۔ اب بہرحال اس وقت تو میں فیصلہ نہیں کر سکا، بس آنے سے تھوڑی دیر پہلے سوچا بھئی چلیں، اب ان کی فرمائش کو بھی نظر انداز تو نہیں کر سکتے، اس لیے چند باتیں، آپ انہیں تراشے کہیں، آپ انہیں مضامین کہیں، کچھ بھی کہہ لیں، چند باتیں حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے میں عرض کروں گا، لیکن یہ حضرت کی مکمل یا اپنی بساط تک مکمل کوئی سوانح عمری کا بیان نہیں ہوگا، اس لیے میں ابتدا کا لحاظ نہیں کروں گا، صرف چند باتیں عرض کروں گا چونکہ وقت بالکل تھوڑا ہے۔ سب سے پہلے تو آئیے مل کے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ کچھ کہنے کی توفیق بخشیں، بس ایسے آپ سمجھیں کہ ایک لحاظ سے بالکل ہی ذہن خالی ہے، چونکہ میں تو اپنے حوالے سے یا اپنی بساط تک قصص الانبیاء کی تیاری میں تھا اور وہی ذہن میں بھی تھا۔ بہرحال ہم کیا ہیں کہ کوئی کام ہم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، جو کچھ ہوا ہے کرم سے اس کے، جو کچھ ہوگا اس کے کرم سے۔ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آئیے ایک واقعہ پڑھتے ہیں، اس کے ضمن میں کچھ یاد آیا تو میں عرض کر دوں۔ نہ رب کا دعویٰ ہوگا، نہ ہی از اول تا آخر کا دعویٰ ہوگا، اس لیے بس تراشے سنیں، جتنا آپ دھیان دیں گے اتنا ہی میں دھیان سے بول سکوں گا۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، پہلے تھوڑا سا آپ ذہن بنا لیں، دیکھیں میری باتیں ہوتی ہیں سیدھی سادھی، کوئی زیادہ ان میں علمی نکات بھی نہیں ہوتے، اور بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں تاکہ ہماری نجات ہو جائے بس۔ بڑے بڑے علماء نے یہ واقعہ لکھا، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور علماء نے بھی لکھا، حتیٰ کہ بعض علماء نے یہ واقعہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پایا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ آج کے عالم نہیں، صدیاں گزر رہی ہیں، صدیاں۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے ایک دن ایسا حسن اتفاق ہوا، کچھ باتیں محاورہ ہوتی ہیں، ان پر میرے خیال میں اصرار نہیں ہونا چاہیے۔
حسن اتفاق ایک مجلس میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اسی مجلس میں حضرت رفیق دم ہجرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ اسی مجلس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ اسی مجلس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے، اور اسی مجلس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے، اور اسی مجلس میں اور صحابہ بھی موجود تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ایسا منظر بنا کہ ہمارے بعض اکابر فرماتے تھے کہ آسماں کی نگاہ بھی ایسا منظر کبھی کبھی دیکھتی تھی۔ باتوں کے دوران آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رفیق دم ہجرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ صدیق ایک بات بتائیں، یہ دنیا ہے نا، اس دنیا میں آپ کو کیا پسند ہے؟ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ بھی اپنی کچھ پسندیدہ چیزیں بیان فرمائیں کہ آپ کو اس دنیا میں کیا پسند ہے۔ اور یہی سوال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہوتا ہے کہ آپ بھی بتائیں کہ آپ کو اس دنیا میں کیا پسند ہے۔ اور پھر یہی سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہوتا ہے کہ آپ بھی ہمیں بتائیں کہ آپ کو اس دنیا میں کیا پسند ہے۔ اصل میں دیکھیں ایک بات سمجھا کریے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے عقائد بھی سنوارتے تھے، اعمال بھی سنوارتے تھے، اور نگاہ داشت بھی رکھتے تھے کہ میرے صحابہ کیا کر رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں۔ حتیٰ کہ یعنی میں کل ہی یہاں حدیث پڑھ رہا تھا کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کوئی بیمار ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر جاتے تھے ان کی بیمار پرسی کے لیے۔ اسی قاعدے سے علماء نے لکھا ہے کہ مریض کی عیادت یہ سنت پیغمبر ہے۔ اب اس موقع پر چاروں خلفائے راشدین سے یہ سوال، آپ یقین کریں بعض اکابر نے فرمایا کہ صحابہ نے فرمایا کہ آقا پہلے آپ بیان فرمائیں کہ آپ کو کیا پسند ہے، ہم بھی بتائیں گے، ہم سننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا پسند ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ علماء نے فرمایا کہ شان ہے ہمارے اللہ کی کہ اسی موقع پر اللہ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بلا کر فرمایا کہ جبرائیل ایک منظر آنے چلا ہے،
کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی پسندیدہ چیزیں بیان فرمانے لگے کہ ہمارے رسول کو ہماری دنیا سے کیا پسند ہے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمانے کے بعد حضرت رفیق دم ہجرت بھی بیان فرمانے لگے ہیں کہ انہیں اس دنیا سے کیا پسند ہے۔ حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر بھی بیان کرنے لگے ہیں کہ انہیں کیا پسند ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرمانے لگے ہیں کہ انہیں کیا پسند ہے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرمانے لگے ہیں کہ انہیں کیا پسند ہے۔ آپ ایسا کریں کہ کچھ چیزیں آپ بھی انتخاب کر لیں جو آپ کو پسند ہے، وہ جا کر بتائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو کیا پسند ہے، اور جب وہ حضرات بیان کر لیں اور آپ بھی بیان کر چکو تو پھر اس کے بعد میرے نبی میرے بندوں کو بتانا کہ اللہ کو کیا پسند ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو یا بالکل اوپر سے گزر رہی؟ بات ذرا اوپر لیول کی ہے، میرے خیال میں آپ کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ایک میرا دوست کہہ رہا تھا، کہتا ہے یار یہ تو مردوں پر پڑھا جاتا ہے، یہ ہم پر کیوں پڑھتا ہے؟ بڑی غلط فہمیاں ہیں ہمارے لوگوں کو، یا بڑی خوش فہمیاں ہیں اپنے آپ کے بارے میں۔ بہرحال یہ پورا علماء نے لکھا ہے، سارا تو بیان نہیں ہو سکتا، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی حضرات نے یہ سنا بھی ہو، کئی حضرات اس کو بیان بھی کرتے رہتے ہیں، یا ممکن ہے آپ نے پڑھا ہوا بھی ہو۔ ہماری آج کی گفتگو کا تعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس لیے میں صرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا حصہ بیان کروں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پسندیدہ چیزیں بیان فرما چکے اور حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی پسندیدہ چیزیں بیان فرما چکے، اب ان کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، یعنی اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی کہ اب حضرت نے بیان فرمایا تھا کہ انہیں کیا پسند ہے۔ فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، تین چیزیں حضرت نے بیان فرمائی کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سجی ہوئی کائنات میں تین چیزیں مجھے بہت پسند ہیں۔ حبب الی من الدنیا ثلاث، کتنی چیزیں بیان فرمائی؟ تین چیزیں۔ ان میں پہلی چیز حضرت نے بیان فرمائی الامر بالمعروف، کہ آقا میں لوگوں کو، حضرت آدم کی اولاد کو، اللہ کی مخلوق کو اچھی باتوں کا کہتا رہوں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ ابھی میں نے ابتدا میں آیت بھی پڑھی نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس امت کی شان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اس امت کی آن اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ ذرا غور کریے، فرمایا کہ جو اچھائیوں کا کہتے ہیں، یہ بھی غور کریے گا، علماء مفسرین نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اچھائیوں کا کہیں گے، فرمایا کہ نہیں، اچھائیوں کا کہتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا غور کریے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں اس مجلس میں بیان فرمائیں، اور ان میں پہلی ہے الامر بالمعروف، اچھائیوں کا کہنا۔ اگر میرے ساتھ کہہ سکو اچھائیوں کا۔ اچھا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اچھائی کس کو کہتے ہیں؟
اب یہ بات ہے غور تک سنیں سمجھیں اس بات کو. بھئی دیکھیں ایک یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا خدا نہ کرے, آپ نماز نہیں پڑھتے خدا نہ کرے, کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا خدا نہ کرے, اگر ہم سے یا ان سے کوئی کہتا ہے کہ نماز پڑھو, یہ اچھی بات ہے یا نہیں؟ اور بولو تو صحیح. اس کو سب اچھا کہیں اور کہتے بھی ہیں, یہ تو تجربے کی بات ہے. راہ چلتے بھی کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھائی نماز پڑھا کرو, یا کوئی شخص نماز پڑھنے لگتا ہے. چلتے چلتے مجھے قاضی احسان احمد شجابادی یاد آئے رحمت اللہ تعالی علیہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. عجیب شخصیت گزری ہے. خیر آپ تو بہرحال خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے کسی صاحب نے کہا کہ حضرت آپ نے کتابیں نہیں لکھی, بیانات تو آپ نے خوب فرمائے لیکن کتابیں نہیں لکھی. تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان صاحب سے فرمایا تھا کہ بھائی میں کتابیں نہیں لکھتا, بندے بناتا ہوں, دیکھو احسان کو میں نے کیسے بنایا ہے. قاضی احسان احمد شجابادی رحمت اللہ علیہ تھے. شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے بعد پاکستان کی دھرتی پر ان کی تقاریر چلی. آپ نے تو خیر سنا ہی نہیں ہوگا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ کوئی اجنبی کی بات نہیں ہے. ہمارا کوئی شخص آپ کو ایسا ضرور ملے گا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ قاضی احسان احمد شجابادی کون تھے, ہوگا مجھے کیا پتا, آپ تجربہ کر لیں, میری مت مانیں. اور اسی صاحب سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں, اسی صاحب سے آپ پوچھیں کہ محمد رفیع کون تھا, پھر دیکھو آپ. اسی کو کہتے ہیں تنہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم. مجھے آپ حیران ہوں گے, آپ تو نہیں مانیں گے, اس کا ثبوت ہے میرے پاس کہ ایک لڑکی سے ایک سوال ہوا کہ اللہ کے پہلے نبی کا نام بتاؤ. سوال کیا ہے؟ اللہ کے, یہ میں کوئی افسانہ نہیں سنا رہا ہوں, اگر ثبوت دیکھنا ہو میرے پاس ہے. جواب سنیے, محمد علی جناح. کیا؟ اور بولو تو صحیح. حالانکہ اللہ کے پہلے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت. کیا کریں, بہرحال تنہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم. آپ شاید وہ دور بھول گئے ہوں گے جب وٹو صاحب نے پوچھا تھا, یہ اخبارات میں آیا تھا, وٹو صاحب نے پوچھا تھا, یہ مولانا عبد الحمید وٹو کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, یہ ایک دوسرے صاحب تھے. بہرحال یہ اخبارات میں آیا, ایک صاحب سے انٹرویو کے وقت سوال ہوا جناب محمد کہاں پیدا ہوئے, صلی اللہ سیالکوٹ میں. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, جواب سیالکوٹ میں. پوچھنے والے نے کہا دلیل؟ کہتا ہے جی علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے, لہذا رسول اللہ بھی وہیں ہوئے ہوں گے. انا للہ و انا. تو بہرحال کچھ باتیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن حقائق ہیں, ان کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. قاضی احسان احمد شجابادی رحمت اللہ علیہ کی بات بتا رہا تھا. قاضی احسان احمد شجابادی رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں نے پڑھا ہے, مولانا محمد اسماعیل شجابادی نے لکھا ہے, حضرت کی زندگی پر انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ عام طور پر جو مجلسیں حضرت کی ہم نے دیکھی, بالعموم اکثر حضرت کبھی کسی سے یہ نہیں کہتے تھے, نماز کا وقت آتا تھا تو حضرت یہ فرماتے ہیں اٹھو نماز پڑھو, نہیں. جب نماز کا وقت آنے لگتا تھا, بات کوئی بھی ہو, حضرت بات کا رخ ایسے پھیرتے تھے, نماز کے ایسے فضائل بیان کرتے تھے کہ جو بے نمازی بھی ہوتا تھا اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھنے لگتا. تو ہمیں بھی ایسا ہی چاہیے یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اور بولو تو صحیح, کرو گے ایسے؟ انشاءاللہ. تو قاری عبداللہ یاوی صاحب فرماتے تھے دونوں طرف لگتی ہے, ہاں پر بھی اور نہ پر بھی. پتہ نہیں آپ کی کون سی ہے, ہاں والی ہے یا نہ والی ہے, اللہ کرے ہاں والی ہو. اب میں کسی سے یہ کہوں کہ نماز پڑھو, یہ اچھی بات ہے.
سب مانتے ہیں. لیکن انہی واقعات کی شرح میں علماء نے فرمایا کہ جہاں یہ بات اچھی ہے کہ میں کسی سے یہ کہوں کہ بھائی نماز ادا کرو، یہ اچھی بات ہے. میں اگر کسی سے کہوں روزہ رکھو، یہ اچھی بات ہے. میں کسی سے کہوں گر وہ صاحب نصاب ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، یہ اچھی بات ہے یا نہیں؟ لیکن ساتھ ہی میں علماء نے فرمایا گر میرے سامنے کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو شرک ہے تو مجھے یہ بھی کہنا چاہیے کہ یہ غلط ہے، یہ بھی اچھی بات ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ کیا خیال ہے؟ اور یہیں پہ تو مسئلہ بگڑتا ہے. نماز کا تو ہم کہہ دیں گے کہ میاں نماز پڑھو، روزے کا تو ہم کہہ دیں گے میاں روزہ رکھو، لیکن جب مسئلہ عقائد کا آتا ہے تو پھر ایک جملہ رٹ لیا گیا ہے اور تو اپنی نہ بیڑ تینوں اور نال کی ہے. حالانکہ کئی بار آپ سن چکے ہیں انسان کی نجات کا دار و مدار، اگر میرا یہ جملہ پورا کر دو، انسان کی نجات کا دار و مدار عقیدے پر ہے. عمل کا نمبر بعد میں آئے گا. بلکہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اعمال میں روح آئے گی ہی تب جب عقیدہ صحیح ہوگا. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو عمل اوپر جائے نہیں، اس کے اندر جان ہی نہیں تو اوپر کیا جائے گا. ہاں یہ ممکن ہے کہ وہ عمل اپنے لحاظ سے اچھا ہو، تو علماء نے لکھا ہے یہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آپ کو عوض دے دیں گے. اس کا آخرت کے لیے نہیں ہوگا. آخرت میں وہی عمل جائے گا آپ کے جہاں آپ کا عقیدہ ہوگا. اب تو حقیقت ہے، میں مذاق نہیں کروں. انہی واقعات کی شرح میں علماء نے فرمایا کہ جیسے حضرت عمر نے فرمایا الامر بالمعروف، مجھے اچھائیوں کا کہنا بہت پسند ہے. انہی واقعات کی شرح میں علماء نے لکھا فرمایا کہ ہم کسی سے یہ تو کہہ لیں گے اگر وہ صاحب نصاب ہے کیجیے حج کرو، کسی سے ہم یہ بھی کہہ دیں گے بھائی غریب کا تعاون کرو، لیکن اگر وہی شخص بدعات میں پڑا ہوا ہے ہم کبھی جرت کر کے اس کو یہ نہیں کہیں گے یہ بدعت ہے. یہ بہت بڑا جھول ہے. بلکہ اب تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یعنی اب تو ایسے ممبر و محراب آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں جی بالکل عقائد پہ بالکل نہیں بیان کرنا ہے، بلکہ عقائد پر بیان وہ بھائی چارے کے خلاف سمجھنے لگ پڑے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں باقی ممالک سے آپ واقف ہیں یا نہیں میں نہیں جانتا، آپ کو دنیا کا کیا تجربہ ہے میں یہ بھی نہیں جانتا، لیکن آپ کو اپنے ملک کا کچھ تو پتا ہوگا. آپ کے اپنے ملک میں ایک مزار ہے خدا کے ولی کا، میں نام نہیں لیتا، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ خدا کے بہت بڑے ولی گزرے اور آج کے نہیں صدیوں گزر گئی. آپ کے ملک میں ہے ان کا مزار. آپ حیران ہوں گے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. آپ معالم العرفان فی دروس القرآن کی جلد نمبر 19 اٹھا کر دیکھیں، اس تفسیر کی کتاب میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ آج حضرت کی قبر کے اوپر 1 منٹ کے اندر 5 آدمی سجدہ کرتے ہیں. آپ بول دو یہ جھوٹ ہے. یہ کیا ہے؟ اور ہو سکتا ہے آپ تو نہ مانیں، یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں کہ ایک صاحب، یعنی جب میرا ہندوستان جانا ہوا تو لمبا قصہ ہے چھوڑیں، جب وہاں اب آپ حیران ہوں گے جب بات ہوئی تو وہ مولوی صاحب اتنی بڑی اس کی داڑھی، میری داڑھی تو خیر اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں تھی، سفید لباس، سر پہ ٹوپی. مجھے کہنے لگا کہ جی قبر پر سجدہ زیادہ سے زیادہ حرام ہی تو ہے، کوئی کفر تھوڑا ہے. اچھا آپ باقی باتیں چھوڑیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں جو مفتی حبیب الرحمان صاحب خیر آبادی نے اس موقع پر ایک سوال کیا، وہ یہ تھا، فرمایا حضرت ایک بات کم از کم بتا دو کہ جو لوگ ان قبور پر سجدے کر رہے ہیں وہ حرام سمجھ کے کر رہے ہیں. آپ بتاؤ کیا خیال ہے؟ سوچ کے بتاؤ. دیکھو وہ جو قبر پر سجدے کر رہے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں یہ حرام ہے، لیکن ہم کریں گے. بلکہ ان میں سے ایک صاحب خود مجھے، وہ ہیں بھی یہیں ہانگ کانگ میں،
انہوں نے مجھے خود بتایا، کہتا ہے یار اللہ کے بندے، ایک نے تو میری گردن بھی یہاں سے پکڑی، بھائی جھکو، کہتے ہیں میں نے کہا میں نہیں جھکوں گا، اس لیے کہ قبروں پر سجدہ جائز۔ آپ کہتے ہیں ایسے سامنے آ گیا میرے، کہتا ہے تم سے تو ہندو اچھے ہیں، وہ آ کے یہاں سجدے کرتے ہیں، تم پتہ نہیں کیا مخلوق ہو، تم سے تو۔ اس لیے یہ تو ایک رٹ لیا گیا بابا کہ جی تو اپنی نہ بھیڑ تین ہور نال کی، یہ کیا ہے؟ حالانکہ آپ یقین کریں، آپ میرے پاس آئیں، انہی اکابر کی ایک کتاب میرے پاس محفوظ ہے ان پر، اچھا اس کتاب میں ان کے ملفوظات درج ہیں، پہلا فرمان ان کا، جن کی قبر پر یہ عالم ہے نا، ان کے جو ملفوظات ہیں ان میں سے پہلی تعلیم ان کی یہ ہے کہ خدا کے ساتھ کسی لحاظ سے بھی شرک نہیں کرو۔ کیا انہوں نے کہا تھا میں جب چلا جاؤں تو قبروں پر یہ کر؟ اب تو بہرحال ان شرک اور بدعات کو جواز تک دیا جا رہا ہے، پہلے تو جو تھا ہی تھا، اب تو ان کو جواز دیا جا رہا ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو بھی یا نہیں آ رہی ہے؟ بارو دیکھو، آپ صحیح برا مانو یا آپ کو اچھا لگے، ہیں یہ باتیں کڑوی لگتی ہیں، سیدھی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا بول نہ بلوائیں، میں اس ممبر پر یا درس کے دوران وہی چیز بیان کرتا ہوں جس کا مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ کل مجھ سے پوچھو۔ ہاں غلط ہو، بلا دلیل ہو، بلا ثبوت ہو، آپ مجھ سے ثبوت مانگو۔ اس لیے جہاں اگر نماز اور روزے کا کہنا اچھائی ہے، وہاں عقیدہ توحید بیان کرنا بھی اچھائی ہے، بلکہ علماء نے فرمایا کہ یہ پہلے ہے وہ بعد میں۔ یہ علماء مفسرین نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے جو میں نے پڑھی ابتدا میں، کنتم خیر والے۔ تو بہرحال میری باتیں تو ختم ہوتی نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کو بیان فرمایا، فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، تین چیزیں آقا مجھے بہت پسند ہیں۔ فرمایا الامر بالمعروف، پہلی چیز یہ پسند ہے میں لوگوں کو اچھائی کا کہوں، ایک چیز ہو گئی، اب دوسری والنہی عن المنکر، آقا جہاں اچھائیوں کا کہنا مجھے بڑا بھاتا ہے، فرمایا برائیوں سے روکنا بھی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اچھا اس کی بھی آپ شرح اٹھا کر دیکھ لیں کہ بھائی اچھائی کیا، وہ تو آپ نے سنا، اچھا برائی کیا؟ آپ حیران ہوں گے، مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا کہ شرک سے لے کر آخری بدعت اور بری رسم تک ہر شے بری۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ رسمیں نہیں کرو، یہ برائی سے روک رہا ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں تھوڑی سی، قاری عبد الحی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عام طور پر، ہاں یہ کوئی حصر کے ساتھ نہیں ہے، عام طور پر بالعموم ہمارے اور آپ کے دیار میں شادیوں کے موقع پر جو کچھ کیا جاتا ہے وہ رسمیں ہوتی ہیں عام طور پر، لیکن عموم اور عام طور پر موت کے وقت جو کچھ کیا جاتا ہے وہ بدعت ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے یہ میں فرق ہے، میں باریک فرق ہے، اور فرق آتا ہے نیت سے۔ اچھا پتہ ہے ایک صاحب نے مجھے لکھ کر بھیجا، کہتا تم کہتے ہو یہ میلاد مروجہ جو ہے یہ بدعت ہے، تو تم تو پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوتے ہو، یہ بدعت نہیں ہے؟ تم موبائل استعمال کرتے ہو، یہ بدعت؟ میں مذاق نہیں کروں، لکھ کر اس نے بھیجا تھا مجھے، اب یہ یاد نہیں ہے کہ ای میل کے ذریعے بھیجا تھا یا واٹس ایپ کے ذریعے۔ بھائی بات یہ ہے آپ سمجھیں، میں تو کبھی یہ نیت کر کے نہیں بیٹھا کہ اس پنکھے کے نیچے بیٹھوں گا مجھے ثواب ملے گا، میں تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ موبائل استعمال کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا۔ کیوں آپ نے یہ کبھی سوچا ہے؟ ابھی آپ ٹرین پر یا بس پر یا جہاز پر یا جس ضرورت کے لحاظ سے آتے ہو یا جاتے ہو، کیا سوچتے ہو ہم بیٹھیں گے ہمیں ثواب ملے گا؟ اگر کوئی شخص گھڑی ہاتھ پر پہنتا ہے یہ سوچ کر کہ میری ضرورت ہے، بات ختم ہو گئی، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر ایک شخص
وہی گھڑی اس نیت سے باندھتا ہے کہ میں گھڑی پہنوں گا مجھے ثواب ملے گا، یہ بدعت ہے۔ اگر میں پنکھے کے نیچے بیٹھ جاؤں کہ جی یہ ثواب ہے، یہ سنت ہے، یہی بدعت ہو جائے گا۔ ہاں، فرق ظاہر کے لحاظ سے شاید نہ آ پائے، فرق عقیدے کے اور نیت کے لحاظ سے آئے گا۔ اور انما الاعمال، تو بہرحال فرمایا والنہی عن المنکر، فرمایا برائیوں سے روکنا مجھے بڑا بھاتا ہے۔ اور چلتے چلتے ایک بات بتاؤں آپ کو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جب زمانہ خلافت آیا نا، تو پہلے بھی اور بعد میں بھی جیسے حضرت نے اچھائیوں کا فرمایا اور برائیوں سے روکا، وہ اپنی مثال آپ علماء نے بڑی بڑی مثالیں پیش کی۔ ان میں سے ایک وہ واقعہ ہے جو صبح شام آپ نے پڑھا یا سنا ہوگا۔ ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اسکول جایا کرتے تھے، تو ہماری اسکول کی کتابوں میں بھی ہوتا تھا وہ دودھ میں پانی اور پانی میں دودھ ملانے والا واقعہ، یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ البتہ شاید ایک بات ذہن میں نہ ہو آپ کے، وہ سن لو۔ علماء نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرما رہے تھے، اور بعض اکابر نے یہ بھی تشریح فرمائی ہے کہ وہ گشت بھی تھا جنگل کا، اور حضرت کا یہ وہ دور تھا جب حضرت امیر المؤمنین تھے۔ فرمایا کہ ایک جگہ ایک جھونپڑی، ایک کچا گھر نظر آیا، صرف پاس گئے، چونکہ امیر المؤمنین تھے تو اندر سے آواز آئی، اور وہ آپ جانتے ہیں ایک آواز ماں کی تھی اور ایک آواز بیٹی کی تھی۔ ماں کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملاؤ، اور بیٹی کیا کہتی ہے؟ نہیں۔ اور بیٹی یہ کہتی ہے کہ امیر المؤمنین نے منع کر رکھا ہے، تو ماں کہتی ہے کہ امیر المؤمنین کون سا یہاں دیکھ رہے ہیں، ملا دو، اور لوگ بھی تو ملاتے ہیں۔ تو تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو کتابیں لکھی گئی وہ بتاتی ہیں، علماء نے لکھا کہ بیٹی کا جواب دیا تھا کہ اماں حضرت عمر تو نہیں دیکھ رہے، لیکن عمر کے خدا تو دیکھ رہا ہے، میں تو نہیں کرتی۔ اچھا، علماء نے لکھا حضرت عمر اتنے خوش ہوئے کہ بعض اکابر نے فرمایا کہ وہیں کھڑے کھڑے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کے فرمایا اللہ او عرش والے مالک تیرا شکر ہے، چلے گئے۔ علماء نے فرمایا جا کر بیٹھ گئے گھر میں، رات تھی، مستغرق رہے سوچ میں۔ صبح ہوئی، نماز ادا کی، پھر وہی راہ لی، آئے، دستک دی۔ اب ماں ان کی باہر آئی، وہ لڑکی جو تھی، اچھا باہر آئی تو دیکھا کہ امیر المؤمنین ہے۔ وہ تو خیر اکابر نے لکھا ہے کہ پسینہ پسینہ ہوا، حضرت عمر کا روب کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ ڈر گئی ہے، تو حضرت نے فرمایا میں گھبراؤ نہیں، میں رات والی حرکت پہ مواخذہ کرنے نہیں آیا، تاکہ پہلے تھوڑا دھیرج ہو جائے نا کہ میں کیوں۔ اچھا، کہنے لگی کہ پھر فرمایا بات یہ ہے جس بیٹی کی کل میں نے آواز سنی ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے ان کا ہاتھ مانگنے آیا۔ عاصم حضرت کے بیٹے کا نام ملتا ہے کتابوں میں۔ حضرت نے اجازت لی، اطلاع دی، پھر آ کر مانگا۔ قصہ مختصر یہ کہ نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ آپ حیران ہوں گے، علماء نے لکھا ہے، جو چیز آپ کو سنانا چاہتے ہیں، یہ واقعہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا، علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بعد جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یہ محترمہ بہو بن کر آئیں، جب کبھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی عدالت میں جاتے تھے، جانے سے پہلے یہ حضرت کا معمول بن گیا تھا کہ حضرت انہی محترمہ کو بلاتے، بیٹا ادھر آؤ، آ جاتی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بیٹا وہ جملہ ذرا مجھے پھر سناؤ جو آپ نے اس اپنے گھر میں ماں سے کہا تھا کہ عمر تو نہیں دیکھتا لیکن عمر کا خدا دیکھتا ہے۔ اچھا، وہ باقاعدہ ہر روز جب حضرت عدالت جاتے یہ جملہ وہ دہراتی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے، رو پڑتے اور پھر چلے جاتے، اور فیصلہ جب کرتے ہمیشہ یہ جملے حضرت کے ذہن میں نقش رہتے تھے کہ عمر نہیں دیکھتا لیکن عمر کا۔ اس لیے آپ لوگ بھی جب بھی کوئی فیصلہ، کوئی معاملہ کرو، چاہے وہ ہانگ کانگ امیگریشن کا ہو، چاہے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا ہو، چاہے آپ کے اور ہمارے اپنے گھروں کا ہو، ہمیشہ یہ جملہ یاد رکھو کہ خدا دیکھتا ہے۔
پھر اس کے بعد فیصلہ کیا کرو. خیر، اور آخری بات یہ بھی بتا دوں، یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہو تھیں، آپ حیران ہوں گے کہ یہ ان سے آگے ام عاصم پیدا ہوئیں، اور یہ ام عاصم وہ ہیں کہ جو جناب عبدالعزیز کے گھر میں گئیں، اور پھر عبدالعزیز سے وہ پیدا ہوئے جنہیں دنیا عمر بن عبدالعزیز کہتی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو خیر یہ میں نے مختصر سا کیا، اور حضرت کی 3 چیزوں میں سے ایک پسندیدہ چیز رہ بھی گئی. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر کبھی ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ